بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد ساتھی رومیوں کے خلاف جہاد کرتی ہوئی ان کی قیدی بن گئے۔ انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو دین سے پھیرنے کے لیے لالچ دینے کی کوشش کی۔ کہنے لگا، اگر دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو تو میں تمہیں نہ صرف اپنی حکومت میں شریک کروں گا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی تجھ سے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنا سارا مال اور پورا عرب بھی مجھے دے دو تو میں آنکھ جھپکنے کے مقدار بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ کو سولی پر چڑھا کر ہلاک کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ہلاک ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے تانبے کی ایک بہت بڑی دیگ منگوائی۔ بعض روایات میں تانبے کا جو بنا ہوا دیگ تھا اس میں گائے کا بہت بڑا مجسمہ بھی آتا ہے۔ بہرحال اس دیگ یا گاؤں جو دیگ ہے بڑا دیگ منگوایا، اس میں گائے یا کوئی اور تیل وغیرہ ڈال کر اسے خوب گرم کیا گیا۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو اس تیل میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم جل کر کوئلہ بن گیا اور اس کی ہڈی زائل ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مان جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہ حشر ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی دین حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا کر اس کے دائیں اور بائیں تیر چلاؤ، مگر آپ پھر بھی اپنے ایمان پر قائم اور ڈٹے رہے۔ بادشاہ نے سولی سے اتروا لیا اور کہا کہ اب اسے تپتی ہوئی دیگ میں پھینک دو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جب بادشاہ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ شاید تمہیں اپنی دین چھوڑنے پر نصرانی بننے پر تیار ہو گئے، اپنے دین کو چھوڑ کر نصرانی بننے پر تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے ختم کے تصور سے نہیں، میں اپنی جان کے اتلاف کے تصور سے نہیں روتا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی، صرف ایک جان دی جو میں اس کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اگر میرے 1000 جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے قریب بلا کر کہا کہ اگر تم میرے پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ فرمایا، اس کام کے عوض میں اپنے سارے ساتھیوں کی رہائی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پیشانی کا بوسہ تو دوں گا لیکن آج اس کے بدلے، اس کے عوض سارے میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو رہائی چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اپنی لشکر کے ہمراہ رہائی پا کر واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، سب سے پہلے میں عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، تم بھی ایسا کرو، یعنی تم بھی ان کے پیشانی کو بوسہ دو۔ پھر سب لوگوں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔